اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس۔ امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چھٹے لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ چلیے اپنے لیکچر کا آغاز ایک خوبصورت سے شعر سے کر لیتے ہیں، کیونکہ کلاس ہماری ادب کی ہے۔ ٹھیک، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں بھی الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کرونا نے تو ہم سب کے دلوں میں ایسی الجھن ڈالی ہوئی ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ اب کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم نے بھی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی ہے اپنے علم کو آگے پھیلانے کے لیے، آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ ہم نے یہ جو طریقہ سٹارٹ کیا ہے آن لائن کلاسز کا، ٹھیک، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو دل میں الجھن ہے نا، یہ جو امنگیں ہیں الجھن ہے نا، لیکن ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے، امنگوں کو ہم نے پورا کرنا ہے اور آگے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، چلے جی تو ہم پڑھتے ہیں نا۔ آج ہم نے نظم بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نظم سے پہلے ہم نے شاعر کی جو حالاتی زندگی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں سے ہے، نظم ہمارا پہلا ہے، نظم کا نام آزادی ہے اور اس کے لکھنے والے کا نام ہے احسان دانش، ٹھیک۔ تو احسان دانش کے ہم نے کیا کرنا ہے، حالت زندگی پڑھنی ہے اور یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہوگا، ٹھیک۔ چلے جی، پیج نمبر 101 101 پہ ہے احسان دانش، اس کی حالات زندگی۔ احسان دانش ولادت 1914 جو پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا، دور تھا، ٹھیک، اور وفات 1982، ٹھیک۔ اصل نام احسان الحق اور دانش تخلص تھا۔ وہ ضلع مظفر نگر یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام قاضی دانش علی تھا۔ احسان دانش نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ انہوں نے نہایت حوصلے اور ہمت سے غربت کے خلاف جہاد کیا، محنت مزدوری کی غرض سے لاہور آئے اور معمولی ملازمتیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھو، ایک ایسے انسان تھے، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ایسے حالات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کتنی غربت کی زندگی گزاری تھی۔ انہیں اپنی ہی جگہوں کو چھوڑ کر کہیں اور شہر جانا پڑا، کہیں اور جگہ جانا پڑا، کس چیز کے لیے؟ معاش کے لیے، ٹھیک۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ ایسے حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا دل جو ہے اپنی تعلیم سے جوڑے رکھا۔ وہ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو مطالعہ کرتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں، زمانے میں اپنا نام کماتے ہیں، اپنا نام پیدا کرتے ہیں، یعنی دن کے وقت ملازمت کیا کرتے اور رات کو پھر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ جو پہلے ہم نے پیراگراف میں جو لاسٹ لائن ہے، ہم نے پڑھی کہ اپنی کوشش سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ یہ چیز کو انڈر لائن کرنا، یہی چیزیں اپنے MCQs میں آتے ہیں، ٹھیک۔ جب وہ ریلوے میں ملازم تھے، شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برصغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اپنی محنت، ان تک محنت سے، کوششوں سے انہوں نے اپنا نام یہاں تک پھیلایا، اپنا نام یہاں تک بنایا کہ دلی کا کوئی بھی مشاعرہ اس کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فنی شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم اور افلاس کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ ان کے حالات کو بیان کرنا، ان کی مجبوریوں کو بیان کرنا،
اسی وجہ سے ان کو شاعری مزدور کا لقب ملا، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اپنی نظموں میں انہوں نے مزدور کے حوالے سے، غربت، ان کی غریبی اور غربت کے حوالے سے لکھا، اور اسی وجہ سے اس کو شاعری مزدور کا لقب بھی ملا۔ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ ان کا خیال ہے کہ جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہیے تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی استفادہ کر سکے۔ ٹھیک، یعنی اپنے جذبات اور خیالات کو اور ان واقعات کو اس انداز میں، عام فہم انداز سے مراد کیا ہے کہ عام الفاظ میں، آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں ان کو بیان کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس میں ہر ایک اہل علم نہیں ہوتا، اہل فن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کا مقصد بھی یہی تھا، ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ ہم نے جو حالات، جذبات ہے، واقعات ہے یا جو خیالات ہے، اس کو ہم نے بیان کرنا ہے تو عام فہم انداز میں بیان کرے تاکہ جو خواص، جو خاص لوگ ہیں اور جو عام لوگ ہیں اس سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھا سکے۔ احسان دانش کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں، غیر مانوس ایسے الفاظ جسے آپ نہ واقف ہو نہ آشنا ہو، انہوں نے اپنی شاعری میں ایسے کسی قسم کے الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا۔ آخر میں ہمارے پاس تصانیف ہے۔ تصانیف حدیث ادب ہے، چراغا، گورستان، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش، شیرازہ وغیرہ، یہ ان کی کیا ہے، تصانیف ہے۔ ٹھیک، تو یہ احسان دانش، ان کے حالات زندگی، میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا، احسان دانش کی حالات زندگی، یعنی اب جب کوئی کسی شاعر کی یا کسی نثر نگار کی آپ لوگوں نے حالات زندگی یا اس پہ تنقیدی نوٹ لکھنا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ولادت لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اصل نام، ان کی پیدائش جگہ، ان کی تعلیم کا سلسلہ، ٹھیک ہے، ملازمتیں، ان کا ذکر کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے فن کے، ان کلام کی خصوصیات کو بیان کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس پر ایک تنقیدی نوٹ لکھ کر مجھے اس کی تصویر بھیجنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ ہوم ورک آپ لوگوں کو یہی ملتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے تنقیدی نوٹ لکھنا ہے، اس تنقیدی نوٹ کی تصویر کھینچ کر مجھے میسج میں سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ دیکھ سکوں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم نظم پڑھیں گے۔ نظم کے لیے ایک آپ لوگوں کو میرا مشورہ بھی یہ ہے، اور آپ لوگ اس بات پر عمل بھی کرو کہ جب میں آپ لوگوں کو نظم پڑھاتی ہوں یا غزل پڑھاتی ہوں تو جب میں تشریح کرتی ہوں، اس کے ساتھ تشریح کرتے وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں پین اور نوٹ بک کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو تشریح کروا، آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہی نوٹ آپ لوگوں کے باقاعدہ نوٹس بنیں گے، وہی آپ لوگوں کی تشریح ہوگی اور اس سے آپ لوگوں نے پھر یاد کرنا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے تنقیدی نوٹ لکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کل جب ہم انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر شروع ہوگا تو نیکسٹ لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں پینسل اور ساتھ میں ایک نوٹ بک کا ہونا لازمی ہو تاکہ میں تشریح کرتے وقت آپ لوگوں کو اس کو نوٹ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔